اخلاص اور ریاکاری پہ آج گفتگو کریں گے. عبادت کرنا لیکن اس کے لیے دکھاوا کرنا کہ میں عبادت کرتا ہوں, لوگوں کی مدد کرنا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ظاہر کرنا کہ ہاں میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں, کوئی نیکی کرنا اور چاہنا کہ لوگ اس کی ستائش کریں, اور کوئی نیکی کرنا رب کی رضا کے علاوہ لوگوں کی رضا کے لیے بھی, کوئی نیکی اس نیت سے کرنا کہ اجر تو بات کی بات ہے لیکن لوگ مجھے معاشرے میں, محلے میں, گلی میں, رشتہ دار, احباب, دوست, خاندان والے مجھے اچھا کہیں. یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں. دوسرا یہ کہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا لیکن نیت یہ ہو کہ اسے دھوکہ دینا ہے, اخلاص نہ ہو. کوئی آرگنائزیشن, کوئی تنظیم, کوئی جماعت, کوئی مشن, کوئی نظریہ لے کر آگے چلنا لیکن بتایا یہ جائے کہ میں خلوص نیت کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتا ہوں, یہ میرا ٹارگٹ ہے, لیکن اصلاً دل میں پلان, ذہن میں پلان کوئی اور ہو. یہ ساری باتیں اخلاص اور ریاکاری کے ارد گرد گھومتی ہے. ابتدائیہ اس کی تمہیداً گفتگو کا آغاز کریں گے شاہ صاحب سے. جی شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اخلاص اور ریاکاری, عبادات کے اندر اخلاص ہونا یہ دین کی اصل ہے. اگر اخلاص نہیں ہے تو نہ کلمہ ہے, نہ عبادات ہے, نہ کوئی حیثیت ہے. اخلاص سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے دنیا و آخرت کے اندر ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتائے ہیں, اور وہ طریقہ اپنا کر ہم معاشرے میں بھی عزت پاتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت پاتے ہیں. لیکن نام اللہ کا لیا جائے, کلمہ اس کا پڑھا جائے, معبودیت اس کی قبول کی جائے اور اپنی عبدیت کا دعویٰ کیا جائے, اور بندہ اس کا ہونا اور اس کے وفادار ہونے کا بندہ مدعی ہو, لیکن اجر کا مطالبہ اور وہ اجر کا مطالبہ اور اپنی نگاہوں میں, اپنے دل میں عظمت اور وقار وہ اللہ کے علاوہ لوگوں کو دے, یہ ہے ریاکاری. اور یہ انتہائی درجے کی ناشکری ہے. آپ اگر مجھ پر بہت احسان کریں اور اتنا احسان کریں کہ میں اس کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور میں اس کا مستحق بھی نہیں تھا, لیکن آپ نے مجھے کرم نوازی کری, لیکن میں یہ آپ کی اس احسان کو بھلا کر جو آپ کے علاوہ جو لوگ ہیں جن کے ساتھ میرا کوئی رشتہ تعلق نہیں ہے, میں آپ کے مقابلے میں ان عام گویا کہ گئے گزرے لوگوں کو احترام دوں اور عزت دوں جس کے سزاوار آپ تھے, تو مجھے بتائیے آپ کی کتنی شدید دل آزاری ہوگی کہ میں نے اس کو اتنا نوازا ہے, اتنا حیثیت دی ہے. تو یہ جواباً مجھے شکر کا جملہ کہنے کی بجائے میرے سامنے ان کو حیثیت دے رہا ہے جو جذبات میرے ساتھ رکھنے ہیں وہ گئے گزرے حقیر لوگوں کے ساتھ رکھ رہا ہے. یہ ہے ریاکاری. کہ بندہ دعویٰ تو اللہ رب العالمین جل وعلا کے بندے ہونے کا کرے, دعویٰ تو یہ کرے کہ مجھے سارے انعامات اللہ رب العالمین نے دیے, اور طریقہ کار عبادت کا وہ اختیار کرے کہ جس کے لیے ہمارے معاشرے کے اندر ہماری سنجیدگی اور ہماری متانت کا اظہار ہو, لیکن وہ اللہ رب العالمین کی حیثیت اور کرامت اور عظمت کو بھول جائے اور جو عظمت اور شان اللہ کو دینی ہے وہ گئے گزرے لوگوں کو دینا شروع کر دے. صحیح. تو یہ ہے ریاکاری کی گویا کہ تباکاری اور ریاکاری کی نحوست جو اللہ رب العالمین جل وعلا کو بہت جلال میں لاتی ہے. یعنی وما قدر اللہ کا قدری, جو اللہ رب العالمین کی قدر و شان ہے اس کو تم نے حقیر قسم کے لوگوں کو دے دیا, اور اللہ کی عزت و شان کو جاننے کے باوجود تم نے اس کا احترام نہیں کیا. تو یعنی نیکی کے کام بجا لانا بظاہر, لیکن امید لینا اور اجر لینا, انعام لینا اور کسی کی نگاہوں میں اچھا بننا, تو چاہیے تھا کہ قدرت کی نگاہوں میں اچھا بنا جائے کہ وہ عطا کرنے والا, اس کی بجائے عام لوگوں کی نگاہوں میں اچھا بننے کی امید لگانا. یعنی یہ بات ہو جائے کہ بیٹھا بادشاہوں کے ساتھ ہو لیکن اس کی نظر کے میں حقیر اور ذلیل لوگ عزت والے بن جائیں, تو یہ گھٹیا مزاج جو ہے ریاکاری کا ہوتا ہے. صحیح. لیکن اس شان احکم الحاکمین کی کو جب رب قبول کر لیا اور عبدیت کا دعویٰ کر لیا کہ میں اس کا بندہ ہوں اور اسی نے مجھے انعام دیا اور وہی میری جانب سے شکر کا اور تحسین کا سزاوار ہو, اور اسی طرح وہ جم کر رہے اور کہے قل ان الصلاۃ و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہ میری نماز, میرا روزہ, میری زندگی, میرا جینا مرنا صرف میرے رب کے لیے, کیونکہ یہ نعمت اللہ نے دی ہے اور اس کی شکر کا طریقہ یہ ہے کہ میں اسی کے لیے یہ کام کروں. تو یہ اخلاص کی روح ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ اللہ سب سے شدید عذاب جس کو دیتا ہے وہ ریاکار ہے. اچھا. ریاکار کے بارے میں کہا گیا یہ شرک اصغر ہے. یعنی شرک اصغر سے مراد یہ اللہ کے مرتبے میں لوگوں کو شریک کر رہا ہے. یعنی انعام اور فیاضی اور سخاوت اور جوادیت اور یہ کرم اللہ کی صفت تھی. وہ لوگ جو انتہائی نکمے جو اپنے کو نفع نہیں پہنچا سکتے ان سے تم گویا کہ نیتیں لگا کے رکھے ہو, تو اس کو شرک اصغر اور عملی شرک کہا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب ملک شام پہنچے تھے تو آپ کو شام کے نوجوان بچوں نے پکڑ لیا. اچھا. جو تابعین تھے,
انہوں نے کہا بتائیے وہ راز کی بات جو حضور نے آپ کو بتائی تھی. جان چھڑانے لگے نہیں میں وہ بات نہیں بتا سکتا. کہ نہیں آپ کو بتانا پڑے گا, آپ علم کیسے چھپائیں گے. صحیح. تو جب آپ بتانا شروع کیا تو آپ پر کیفیت اتنی طاری ہوئی کہ آپ چپ نہیں ہوئے, 3 دفعہ بے ہوش ہوئے. اچھا, یعنی آپ بتائیے بندہ بے ہوش کب ہوتا ہے؟ جب اسے شدید صدمہ لاحق ہوتا ہے, صحیح, شدید خوف لاحق ہوتا ہے. اس حدیث کو بیان کرنے میں حضرت ابو ہریرہ 3 دفعہ بے ہوش ہوئے. اور وہ حدیث پاک یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معاشرے میں 3 طبقے بڑی حیثیت والے ہیں, ایک علم کا طبقہ, ایک مال کا طبقہ اور ایک دفاعی طبقہ. ٹھیک ہے, یعنی علماء, تجار اور مجاہد فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے. فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ایک علم والے شخص کو بلایا گیا اور اللہ نے فرمایا اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو. اچھا. اس نے کہا یا اللہ میں نے تو پوری زندگی ممبر واز سجایا, صحیح, لوگوں کو تیرے دین کے بارے میں بتایا. تو اللہ فرمائے گا تو نے بتایا لیکن مجھ سے اجر لینے کے لیے نہیں. دین کی باتوں کو, اتنی بڑی قدر والی چیز جو تھی اس کو تو نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا اور تو نے حقیر لوگوں سے کہا کہ یہ تجھے اجر دے, داد کی صورت میں, نعرے کی صورت میں, تیری شان کو بیان. اور لوگوں نے تیرے بینر لگائے, معاملات تو ہو گئے, لگانا منع نہیں ہے, لیکن تما اس کی کر لی تو نے, تو تجھے اجر دنیا میں مل گیا, اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. اسی طرح تاجر آیا, تاجر کو بھی اس نے کہا یا اللہ میں نے تو پوری زندگی, ابھی تک کتنی بڑی, میں نے پوری زندگی غریبوں کی خدمت کی, تیرے نام پر مال بانٹا. اللہ نے فرمایا میرے نام پر نہیں بانٹا, تو نے اس لیے بانٹا تھا کہ لوگ تجھے امیر و سخی کہیں, اور تو نے مال میرا تھا, توفیق میری تھی, اور تو نے ان گھٹیا اور حقیر لوگوں سے اجر کی بات کی تھی, تو اجر تجھے دنیا میں مل گیا, تیرے نام کے بڑے نعرے لگ گئے کہ بڑے سخی ہیں, تو نے میرے لیے کیا لایا. تیسرا مجاہد فی سبیل اللہ, کہا اس کو بھی اٹھا کے جہنم میں ڈالو. کہا یا اللہ میں نے تو تیرے نام پر گردن کٹائی ہے. فرمایا میرے نام پر نہیں کٹائی, تو نے اس لیے میدان جہاد میں لڑا تھا کہ لوگ تیری جرت کی, تیری طاقت کی, تیری واہ واہ کریں, اور لوگوں نے تیری داد و تحسین کی ہے. تو نے میرے لیے کوئی کام نہیں کیا, دنیا کے لوگوں کے لیے تو نے اجر طلب کرنا چاہا. میرے لیے کیا تھا؟ میری رضا کے بندہ میرا تھا, دعویٰ میری بندگی کا تو نے کیا, اور تیرے نزدیک میں تو نے اپنی فکر میں ان کو خدا بنا لیا, ان سے تو نے اجر لیا ہے, تو دنیا میں تجھے اجر مل چکا ہے, آخرت میں تیرے پاس کچھ نہیں. تو عبادت میں اخلاص بہت ضروری ہے, انٹینشن کہ نیت اللہ کے لیے ہو کہ وہ ہمیں اجر عطا فرمائے گا, اور ریاکاری کے بندہ اس سے ہٹ کر کہ یہ میری تعریف کر دے, یہ میری تعریف کر دے, یہ ایمان اور عقیدے کا بیڑا اور اخلاق کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. اس لیے کہ ہم ان بندوں کو پھر اللہ کے درجے میں فکری طور پر لے جا رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے امید کاٹ کر ان سے لگاتے ہیں. تو اللہ کی شدید ناراضگی ریاکاری سے ہوتی ہے, اور اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جو اخلاص, للہیت, یکسوئی, اسی کے لیے عبادت کرتے ہیں اور اسی سے اجر کے تقاضے کو